اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو یہ برنامہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ آیا اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار مہم ہے یا نہیں؟ آیا فقط تربیت میں والد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا فقط والدہ کو اولاد کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ نکات ہیں میں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ تربیت کس کے ذمہ ہے، یعنی اپنی اولاد کی تربیت کس کو کرنی چاہیے، کون کرے تربیت اولاد کی، کون کرے تربیت اپنے فرزندان کی؟ آیا نظام خلقت کا ایک جیسا ہونا یہ کافی ہے تربیت کے لیے؟ اس میں تربیت ہو سکتی ہے؟ یا ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کا کرنا؟ اس میں ماں کا کردار مہم ہے یا نہیں؟ آیا تربیت کے مسائل کو، ان کے امور کو جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ آئیے چلتے ہم خداوند متعال پروردگار کی اس خلقت کائنات کی طرف جو پروردگار نے خلق کی ہے، پوری کائنات کو پروردگار نے خلق کیا ہے۔ ایسا نظام خلقت ہے پروردگار کا کہ جس میں حکمت الہی پائی جاتی ہے۔ خود پروردگار نے حکمت کے تحت پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ آیا اگر پوری کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی مخلوق ہے جسے پروردگار نے خلق کیا ہے، حیوانات ہیں، انسان ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس پوری دنیا میں، آیا سارے کا سارا جو ہے وہ ایک جیسا ہو یا نہ ان کو مختلف شکلوں میں ہونا چاہیے؟ اس میں نر کا ہونا ضروری ہے، مادہ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں پروردگار کی حکمت خلقت کائنات میں کیسی ہے؟ ظاہر ہے اس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے نا وہ حکمت کے تحت پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور پوری مخلوق کو پروردگار نے فطرت کے تحت ہی خلق کیا ہے۔ تو ہم اشارہ کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف کہ جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ہم نے تمہیں مختلف شکلوں میں خلق کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور حکمت کے تحت ہی پروردگار نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور ظاہر یہی ہے، اگر پوری کائنات میں یعنی اس دنیا میں جو پوری کائنات کو پروردگار نے خلق کیا ہے، اس میں حشرات ہیں، موجودات جو بھی ہیں، انہیں پروردگار نے جو خلق کیا ہے، آیا سب کو مادہ بنا دیتا ہے یہ سسٹم نظام سسٹم ٹھیک ہو جاتا؟ نہ، پھر بھی اس میں نقص ہوتا۔ اگر سب کے سب نر ہوتے پھر بھی اس میں نقص ہوتا، اور اگر سب کے سب ایک ہی شکل میں ہوتے، مثلا آپ انسان کو دیکھیں، سب کے سب ایک شکل میں ہوتے، حیوانات کو دیکھیں سب کے سب ایک شکل میں ہوتے،
مختلف شکلیں نہ ہوتی، مختلف قسمیں نہ ہوتی، سب کے سب ایک جیسے ہوتے تو اس میں نقص ہوتا. لہٰذا پروردگار نے اس پوری کائنات کو مختلف شکلوں میں خلق کیا ہے، اور خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف شکلوں میں خلق کیا. کسی کی شکل کیسی بنائی، کسی کی شکل کیسی بنائی. اور آگے اور مقام میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے ہی خلق کیا ہے، پھر تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور پھر تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سورہ حجرات میں پروردگار آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں خلق کیا ہے نر اور مادہ سے، یعنی جوڑا بنایا ہے پروردگار نے دنیا میں نر اور مادہ. آپ حیوانات کو دیکھ لیں، اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. آپ انسان کو دیکھ لیں، اس میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں. حشرات کو دیکھ لیں، اس میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں. پرندگان کو دیکھ لیں، اس میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں. یعنی پروردگار نے مختلف جو بھی مخلوقات کو خلق کیا ان میں نر اور مادہ کو بھی قرار دیا، تاکہ اس سے ان کی نسلیں آگے بڑھ سکے. اگر سب کے سب مثلا مذکر ہوتے تو پھر کیسے نسل آگے بڑھتی؟ اگر سب کے سب مؤنث ہوتے پھر کیسے نسلیں آگے بڑھتی؟ لہذا پروردگار نے انسان کو مختلف شکلوں میں، بلکہ پوری کائنات کو، پوری اپنی مخلوق کو پروردگار نے مختلف شکلوں میں خلق کیا ہے، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. اب اگر سب کی صورت کا ایک رنگ ہوتا، چہرے کا ایک رنگ ہوتا، سب کی شکلیں ایک ہوتی، پھر کیسے پہچان ہوتی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ لہذا پروردگار نے مختلف قبیلوں میں، مختلف گروہوں میں اور مختلف شکلوں میں ہی پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور پوری کائنات کو ہدایت بھی دے رکھی ہے پروردگار نے. آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، پروردگار نے اسے ہدایت دی ہے کہ شہد کی مکھی کو جو گندگی پہ نہیں بیٹھنا، پھولوں پہ بیٹھنا ہے، اس کا رس چوسنا ہے اور پھر آ کے شہد بنانا ہے، تاکہ جو کئی بیماریوں کا علاج بن سکے. وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتی شہد کی مکھی. شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، اور وہ رس چوس کے پھر اس سے شہد بنتا ہے جو مختلف مرضوں کا علاج ہوتا ہے. اس لیے اسی کائنات میں جو بھی پروردگار نے خلق کی ہے، اور اپنی خلقت میں جو بھی پروردگار نے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے، اس کائنات میں ان میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جن کی بہت بڑی ذمہ داری اور بہت مہم ان کا وظیفہ ہے اور ان کا مہم کردار ہے. وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے، ایک عورت ہے جسے پروردگار نے ماں بنایا ہے، اور اس ماں کی ممتا ہے جو ایک انسان ایک کامل کی تربیت کر سکتی ہے. وہ ماں کی ممتا ہی ہے جو انسان کامل کی تربیت کرتی ہے. اور یہ ذمہ داری اس ماں کی بنتی ہے کہ جو اس معاشرے کو ایک صالح، نیک، اچھا اور پاکیزہ فرزند معاشرے کے حوالے کرے.
اور اسی لیے ان میں جو اہم کردار ہے اولاد کی تربیت میں، وہ ماں ہی کا بنتا ہے۔ عورت کی تربیت کا بہت زیادہ مہم بلکہ اہم ترین کردار ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت کرے۔ اس لیے پروردگار کے رسول نے ارشاد فرمایا، عورت کی عظمت کے لیے، عورت کے مقام کو بیان کرنے کے لیے پروردگار کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیر اولادکم البنات، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں۔ پروردگار نے بیٹیوں کو، بچیوں کو والدین کے لیے بہترین اولاد قرار دیا ہے، کیونکہ آج وہ بچی ہے، کل وہ ماں بنے گی۔ اور یہ رحمت الہی ہے پروردگار کی طرف سے بچیاں جنہیں پروردگار نے خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو غصے میں آ کر انسان اس بچی کو قتل کر دے۔ اس میں اللہ تعالی کی ناراضگی شامل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ناراض ہو جائے تو پھر اس کا غضب بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں جو نمبر 1 پہ ہے، جو نمبر 1 جو پوائنٹ ہے، جو اہم ترین کردار ہے، وہ ماں کا ہے، عورت کا ہے، جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے اور معاشرے کے حوالے کرے تاکہ کل کو وہ بچہ باعث زینت بنے اپنے والدین کے لیے اور والدہ کے لیے۔ اس میں پھر آگے مراحل ہیں جو انشاءاللہ تعالی دوسرے مرحلے میں بیان کیے جائیں گے۔